اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے۔ فرمایا جب تک تم صحابہ والا ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک صحابہ جس طرح ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان نہیں لاؤ گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سن لو، پھر صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ یاد رکھو، اگر صحابہ کو رستے سے ہٹاؤ گے، صحابہ کو رستے سے نکال دو گے تو پھر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے پارے کے اندر دوسرے صفحے کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، او مشرکین مکہ کے رہنے والوں ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا کہ میں کس طرح کا ایمان لائے؟ فرمایا کما آمن الناس، جیسے میرے صحابہ ایمان لے کر آئے، جیسے میرا ابو بکر لے کر آیا، جیسے میرا عمر ایمان لے کر آیا، جیسے میرا عثمان ایمان لے کر آیا، جیسے میرا علی حیدر ایمان لے کر آیا، جیسے میرا امیر معاویہ ایمان لے کر آیا، جیسے میرا ابو سفیان ایمان لے کر آیا۔ فرمایا اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ مکے کے رہنے والوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے میرے پاک نبی کے صحابہ کی گستاخی کر دی، کہا کیا ہم ایمان لے کر آئے جیسے نعوذ باللہ یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے؟ میرے نبی کے پاک صحابہ کو بے وقوف کہا۔ اللہ نے پارا نہیں بدلا، اللہ نے صورت نہیں بدلی، اللہ نے رکوع نہیں بدلا، اللہ نے اسی آیت کے اندر جواب دے دیا۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے وقوف تو یہ خود ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم،
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محبت اور عقیدت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا. وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا. وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہیں. نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہیں. صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اللہ رب العزت کے لیے تمام تر حمد و ثنا، انگنت درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر. تمام تر رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پر، ائمہ اعظام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء پر، اتقیاء پر، اصفیاء پر، علماء پر، طلباء پر، حفظاء پر، قراء پر اور تبلیغی جماعت پر اور ہر اس مسلمان پر جس کی محنت اور کاوش سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیل پھول رہا ہے.
گرامی قدر سامعین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اہل بیت کے دو شخصیات حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضائل پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی ہیں۔ ہم نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرنا یا صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، ہم ایمان والا نہیں سمجھتے، چاہے وہ ایمان کے کتنے ہی بڑے دعوے کیوں نہ کرے۔ جس کے دل میں صحابہ کی یا اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ گستاخ ہے، تو اس کو ہم مسلمان ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے ناچیز سمیت عالم اسلام کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے صحابی کی تعریف سن لیجئے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رحلت کر گیا ہو، انتقال کر گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ وہ صحبت ایک لمحے کی ہو، ایک گھنٹے کی ہو، ایک دن کی ہو، ایک مہینے کی ہو، ایک سال کی ہو، کئی سال کی ہو، وہ صحابی ہے۔ اس سے کئی احادیث مروی ہوں یا ایک ہو یا کوئی بھی حدیث مروی نہ ہو، تب بھی وہ صحابی ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں آقا مدنی کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ اگر وہ نبینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، لیکن آقا مدنی کی مجلس میں بیٹھا ہے، وہ صحابی ہے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 1150 آیات صحابہ کرام کی شان، عظمت، فضائل اور صحابہ کے بارے میں اتاری۔ اس سے صحابہ کی عظمت سمجھیے، تقریباً 1150 آیات اللہ نے اپنے مقدس کلام میں اصحاب محمد کے بارے میں اتاری ہیں، اور اللہ نے میرے آقا مدنی کو ایسی عظیم جماعت صحابہ دی ہے، ایسی جماعت کسی دوسرے نبی کو نہیں ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحابہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ نے کہا چلو جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، وہ عمال کا قوم کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، آؤ چلیں۔ وہ کہنے لگے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے، ہم نہیں جا رہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، کلمہ پڑھنے والوں نے، اور میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے بات کی، میرے صحابہ یہ گرمی کا موسم بھی ہے اور یہ فصلوں کے تیار ہونے کا، فصلوں کی کٹائی کا موسم بھی ہے، لیکن جانا بھی بڑی دور ہے، جانا بھی جہاد کے لیے ہے اور تنگی کا عالم ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟
آقا مدنی یہاں سے ہی جانا ہے یا کچھ دیر بعد جانا ہے؟ اگر آپ یہیں سے حکم دیں گے ہم گھر والوں کو بتانے کے لیے گھر نہیں جائیں گے بلکہ یہیں سے آپ کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بتاؤ ایسی محبت۔ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے، کھجوروں کے باغات تیار ہیں، منڈیوں کا موسم ہے، لیکن آقا مدنی نے حکم دیا جہاد کے لیے جانا ہے۔ یہ نہیں کہا آقا مدنی ایسا کرتے ہیں میں کوئی بندوں کا انتظام کر لوں، وہ میری فصل کا، میری کھجوروں کا، باغات کا وہ دھیان رکھ لے، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، تھوڑی دیر کی اجازت دیجئے۔ یہ نہیں کہا میں اپنے گھر جا کے اپنے ماں باپ کو بتاؤں، یہ نہیں کہا میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں جا رہا ہوں۔ فرمایا آقا مدنی حکم دیجئے، یہیں سے آپ کے ساتھ ہم روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جماعت صحابہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی، اللہ اکبر، میں پڑھ رہا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ پہنچے، مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑا، دونوں کو ملایا، فرمایا آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر انصار نے بھائی بن کے دکھایا، وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرے مہاجر بھائی، میرے دو مکان ہیں، ایک مکان میں تمہیں دیتا ہوں، کسی نے کہا میری دو دکانیں ہیں، ایک دکان میں تمہیں دیتا ہوں، کسی نے کہا میرے دو پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ میں تمہیں دیتا ہوں، بلکہ کتابوں کے اندر یہاں تک آیا کہ ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ نبی کے صحابی میرے مہاجر بھائی، میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد عدت اس کی جب گزر جائے گی اس کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دوں گا۔ لاؤ ایسی محبت کرنے والے صحابہ، لاؤ ایسی جماعت جس نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کر دی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے یا لینے کے لیے بڑی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس عہدہ و نوکری بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس جائیداد بھی بڑی ہونی چاہیے، بنگلہ کوٹھی اور بڑی گاڑی بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، وہ خاندانی بندہ ہو، رتبے والا ہو، عہدے والا ہو، بڑی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا حال دیکھیے۔ آقا مدنی بیٹھے ہیں، مجلس صحابہ کی بیٹھی ہے، حبشے کا ایک غلام سیاہ فام جس کے نہ ماں باپ کا پتہ، نہ بہن بھائی خاندان کا پتہ، نہ علاقے کا پتہ، نہ مال و دولت، بس آقا مدنی کے پاس آتا، کچھ کھانے کو مل جاتا کھا لیتا، اگر نہ ملتا بھوکا رہتا۔ آقا مدنی کی مجلس میں بیٹھا ہے، آقا مدنی بات کرتے کرتے اس پہ نظر پڑی، فرمایا جلابیب، اس صحابی کا نام جلابیب ہے، فرمایا جلابیب ذرا میرے قریب آ جا، میرے پاس آ جا۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتے ہیں۔ میرے آقا مدنی نے پوچھا جلابیب ہر وقت تو یہاں رہتا ہے، میری مجلس میں رہتا ہے، کیا تیری شادی ہو چکی ہے کہ نہیں؟ فرمایا آقا مدنی میں حبشے سے بکتا غلام در غلام کسی کا کبھی کسی کا، ایسے میں یہاں پر آپ کے دربار میں پہنچا، مجھ غلام کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ میرے غلام کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ میرے سے کون رشتہ کرے گا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلابیب تو میرا غلام ہے، تو میرا دیوانہ پروانہ مستانہ ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، جا مدینہ کا فلاں
فلاں سردار ہے، اس کے گھر چلا جا، دروازے پہ دستک دے دے، اس کو بتا آقا مدنی نے مجھے بھیجا ہے، تیری جوان بیٹی ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی اٹھتے ہیں، اس سردار کے گھر دروازے پہ دستک دیتے ہیں، وہ سردار باہر آتا ہے، وہ سردار بھی آقا مدنی کا صحابی ہے، سردار باہر آتے ہیں، پوچھا کدھر آیا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے سے کر دے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ غلام ہے جس کا کوئی خاندان کا پتہ نہیں ہے، جس کے کوئی ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، مال جائیداد بھی کچھ نہیں ہے، میں مدینے کا بڑا سردار ہوں، میں اپنی بیٹی اس کو کیسے دے دوں؟ ابھی یہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر سے بیٹی کی آواز آتی ہے، ابا کن سوچوں میں گم ہو گئے، کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ اس کالے فام سیاہ فام غلام کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اس کی زبان سے نکلنے والے جملے کو دیکھ لیجئے، یہ خود نہیں آیا بلکہ آقا مدنی نے بھیجا۔ اے میرے ابا جان آپ پریشان نہ ہوئے، آقا مدنی نے اس کو میرے لیے پسند کیا ہے، میں تو خوش نصیب ہوں۔ کسی کا رشتہ باپ کرے گا، کسی کا رشتہ ماما کرے گا، کسی کے لیے رشتہ تلاش چاچا کرے گا، کسی کے لیے رشتہ تلاش بھائی کرے گا۔ کہنے لگی میں تو خوش نصیب ہوں، میں تو بخت و والی ہوں کہ میرا رشتہ آقا مدنی نے بھیجا ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہوئیے، میرا رشتہ کر دیجئے۔ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آیا، فرمایا نکاح پڑھا دیجئے، میں تیار ہوں۔ نکاح ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نکاح ہوا چند دن گزرے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ جہاد میں جانا ہے، تو حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانے لگے، نکلنے لگے۔ بیوی نے پوچھا کدھر؟ فرمایا اللہ کے نبی کا حکم آیا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے۔ فرمایا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت جلبیب نے کہا میں تجھے اللہ کے سہارے، اللہ کے حفظ و امان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت جلبیب جہاد کے اندر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آٹا ختم ہو جاتا، ہمارے گھروں میں راشن ختم ہو جاتا، ہم جلبیب کے گھر سے لے کر آتے، جلبیب کے گھر سے کبھی بھی راشن، کبھی بھی آٹا ختم نہیں ہوا۔ حضرت جلبیب کا یہ بھروسہ کہ میں تجھے اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کی حضور سے محبت، جب حضور نے کہہ دیا یہ جلبیب تیرا نکاح میں فلاں سردار کی بیٹی سے کر رہا ہوں، اس سردار نے، اس کی بیٹی نے یہ نہیں دیکھا ہم اس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، خاندان نہیں، گھر نہیں، مکان نہیں، جائیداد نہیں، کیا بنے گا؟ فرمایا کچھ نہیں سوچا، یہ سوچا کہ یہ کہا کس نے ہے، حکم کس نے دیا ہے؟ حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک حکم پہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو سن لو، اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے۔ فرمایا جب تک تم صحابہ والا ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک صحابہ جس طرح ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان نہیں لاؤ گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سن لو، پھر صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا۔
یاد رکھو اگر صحابہ کو رستے سے ہٹاؤ گے، صحابہ کو رستے سے نکال دو گے تو پھر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے پارے کے اندر دوسرے صفحے کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، او مشرکین مکہ کے رہنے والوں ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا کہ میں کس طرح کا ایمان لائے؟ فرمایا کما آمن الناس، جیسے میرے صحابہ ایمان لے کر آئے، جیسے میرا ابو بکر لے کر آیا، جیسے میرا عمر ایمان لے کر آیا، جیسے میرا عثمان ایمان لے کر آیا، جیسے میرا علی حیدر ایمان لے کر آیا، جیسے میرا امیر معاویہ ایمان لے کر آیا، جیسے میرا ابو سفیان ایمان لے کر آیا۔ فرمایا اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ مکے کے رہنے والوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے میرے پاک نبی کے صحابہ کی گستاخی کر دی، کہا کیا ہم ایمان لے کر آئے جیسے نعوذ باللہ یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے؟ میرے نبی کے پاک صحابہ کو بے وقوف کا اللہ نے پارا نہیں بدلا، اللہ نے صورت نہیں بدلی، اللہ نے رکوع نہیں بدلا، اللہ نے اسی آیت کے اندر جواب دے دیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے وقوف تو یہ خود ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، یہ روزے کے احکام ہم تک جو پہنچے ہیں پہنچانے والے صحابہ ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں پہنچانے والے صحابہ ہیں، حج کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں پہنچانے والے صحابہ ہیں، یہ جو ہے کلمہ جو ہم تک پہنچا ہے ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے پہنچانے والے صحابہ ہیں، احادیث جو ہم تک پہنچی ہے پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو رستے سے ہٹاؤ گے، اگر صحابہ کا انکار کرو گے، نہ قرآن محفوظ رہ سکتا ہے، صحابہ کا انکار کرو گے نہ حدیث محفوظ رہ سکتی ہے، صحابہ کا انکار کرو گے نہ نماز محفوظ رہ سکتی ہے، صحابہ کا انکار کرو گے نہ روزہ محفوظ رہ سکتا ہے، صحابہ کا انکار کرو گے نہ زکوٰۃ محفوظ رہ سکتی ہے، صحابہ کا انکار کرو گے نہ حج محفوظ رہ سکتا ہے، قرآن کا ایک حرف، نبی کی ایک حدیث بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر صحابہ کا انکار کرو گے، صحابہ کو رستے سے ہٹاؤ گے، صحابہ کی گستاخی کرو گے، اسلام کا کوئی رکن بھی ہم تک صحیح سلامت نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اسلام، قرآن، دین، اسلام ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اس لیے اللہ کا قرآن ان کی حمد بیان کرتا ہے، اسی لیے 1150 آیات اللہ نے قرآن میں اتار دی۔ اور پھر اگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میں ان سے راضی ہو چکا، یہ مجھ سے راضی ہو چکے، اور جن سے اللہ کہہ دے میں ان سے راضی ہوں، جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ دے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کی گستاخی نہ کرنا۔ یاد رکھو جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو یاد رکھو صحابہ کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اہل بیت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ صحابہ اہل بیت کی گستاخی قطعاً جو ہے یہ برداشت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دے، بہن بھائی کو کوئی گالی دے، برداشت نہیں کرتے، تو ہم اتنے بغیرت کیوں بن چکے ہیں کہ ہمارے سامنے میرے پاک نبی کے صحابہ کو غلیظ گالیاں دی جائیں اور ہم پھر ان کے ساتھ تعلق رکھیں،
پھر ان کے ساتھ دوستی رکھیں، پھر ان کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دیں، ان سے رشتے لیں۔ کیسے ہم غیرت مند ہیں، کیسے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو نبی کے صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نبی کے صحابہ سے محبت نہیں رکھو گے، ذرا برابر بھی نبی کے صحابہ کے بارے میں دل کے اندر شک پیدا ہو گیا، اپنے ایمان کی خیر منانا، پھر تمہارا ایمان بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ذرا قرآن کھول کر دیکھیے، کبھی اللہ کا قرآن ان نبی کے پاک صحابہ کو اولئک ہم الصادقون کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن ان صحابہ کو اولئک ہم الفائزون کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کو اولئک ہم الراشدون کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کو اولئک ہم المفلحون کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کو اولئک ہم المؤمنون حقا کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کو قد افلح المؤمنون کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کو الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو پرکھا، میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو جانچا، میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ پھر کیا پایا؟ فرمایا میں نے جماعت صحابہ کے دلوں میں صرف تقویٰ پایا، اپنا ڈر پایا، اپنا خوف پایا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں ہے، غیروں کی محبت نہیں ہے، میری اور میرے نبی کی محبت ہے۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، یہ میرا لشکر ہے، یہ میری فوج ہے، یہ صحابہ میری فوج ہے۔ کبھی اللہ کا قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کا ہر پارہ کھول کر دیکھ لیجئے، قرآن کے ہر پارے کے اندر، قرآن کے ہر صفحے کے اندر میرے نبی کے پاک صحابہ کی اللہ نے شان بیان کی ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے میرے نبی کے پاک صحابہ کا مقام بیان کر دیا ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر اللہ نے نبی کی عظمت، صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ تو صحابہ سے محبت، نبی کے صحابہ کا دفاع، یہ دو کام ہیں، نبی کے صحابہ سے محبت اور نبی کے صحابہ کا دفاع۔ دیکھیں نبی کے صحابہ سے محبت کیسے کرنی ہے۔ نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو کہ نبی کے صحابہ نے کس طرح قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعہ نبی کے صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا کہ نبی کے صحابہ نے کیسے کیسے قربانی دی، بے شمار واقعات ہیں۔ لیکن دوسرا دفاع، یہ سب سے ضروری ہے۔ جب تک دفاع نہیں کرو گے، جب تک نبی کے صحابہ، یہ مسجد ہے، یہ چھت پہ لینٹر پڑا ہوا ہے، لیکن یہ جتنی دیواریں ہیں یہ دیواریں کمزور ہو جائیں، گرنے والی ہو جائیں، کیا یہ لینٹر محفوظ رہے گا؟ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ نبی کے صحابہ، یہ دین کی عمارت کی دیواریں ہیں، نبی کے صحابہ دین کی عمارت کی دیواریں ہیں۔ اگر نبی کے صحابہ کی عزت محفوظ رہے گی، اگر نبی کے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اسلام محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے گستاخیاں ہوتی رہیں، کوئی بات نہیں، ہم اپنے گھر میں خوش، وہ اپنے گھر میں خوش، تو آنے والی نسلیں، ہمیں، ہمارے بچے صحابہ کی عظمت کو بھول جائیں گے، صحابہ کی قربانیوں کو بھول جائیں گے۔ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھا کریں، صحابہ کا ورد اپنے گھروں کے اندر کیا کریں، کتابیں خریدیں جن کے اندر صحابہ کا تذکرہ ہے، اپنے گھروں کے اندر روزانہ کم سے کم 5-10 منٹ جو ہے وہ صحابہ کی شان اپنے بیوی بچوں کے سامنے بیان کیا کریں، پڑھا کریں، تاکہ ہمارے گھر والوں کو پتہ چلے فیس بک، یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا پر بدترین گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن سے دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے نبی کے صحابہ کے بارے میں، احادیث کو دیکھیں، نبی کی احادیث صحابہ